السلام علیکم ویورز، آج کی اپنی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اگنو کے اسائنمنٹ جس کا کورس کوڈ ہے MUD004، اس کے سوال نمبر 4 کو حل کریں گے۔ تو سوال کچھ اس طرح ہے کہ خود نوشت کی تعریف کرتے ہوئے اردو میں اس کی روایت پر مفصل روشنی ڈالیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے خود نوشت کے بارے میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ خود نوشت کیا ہوتا ہے، جب کوئی بھی جو انسان ہے وہ خود سے ہی اپنے حالات زندگی کے بارے میں لکھتا ہے، مطلب کیا واقعات گزرے ہیں اس کے بارے میں جب وہ بیان کرتا ہے تو اسی کو ہی خود نوشت کہتے ہیں۔ اور جب یہی چیز کوئی دوسرا شخص کسی دوسرے شخص کی جو زندگی ہے اس پر لکھتا ہے تو وہ ہماری سوانح نگاری ہو جاتی ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آکسفورڈ ڈکشنری کے مطابق اگر ہم دیکھیں تو یعنی خود اپنے ذریعے زندگی کی کہانی بیان کرنا خود نوشت ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو کیسلس انسائکلوپیڈیا آف لٹریچر کے نزدیک یعنی خود نوشت کسی انسان کی زندگی کی ایسی کہانی ہے جسے وہ خود بیان کرے، اس میں سوانح عمری کی کسی بھی دوسری شکل سے کہیں زیادہ صداقت کی ضمانت ہونی چاہیے۔ خود نوشت سوانح حیات ادب کی وہ تخلیقی صنف ہے جو کسی فرد و عہد کی زندگی کے اہم ادوار پر محیط ہوتی ہے اور اسی سے قلم کی رہین منت ہوتی ہے، جس کے آئینے میں اس فرد کی داخلی و خارجی زندگی کا عکس براہ راست نظر آتا ہے اور اس کا عہد بھی جلوہ گر ہوتا ہے۔ ان تعریفوں کی روشنی میں کہا جا سکتا ہے کہ خود نوشت میں مصنف خود اپنی زندگی کے واقعات کو صداقت کے ساتھ تحریر کرتا ہے، یعنی خود نوشت میں ہمیں ایسا بیانیہ نظر آتا ہے جو کسی واقعے کے بجائے مصنف کا مرتب کردہ ہوتا ہے۔ اس تحریر میں مصنف کی خارجی اور داخلی زندگی کے مختلف پہلو درج ہوتے ہیں، جن میں سے ایک وہ خود آشنا کرنا چاہتا ہے۔ چونکہ یہ ادب کی ایک خاص صنف ہے، لہٰذا ادیب کی شرط بھی اس کے ساتھ لازم قرار پائی جاتی ہے۔ اس طرح تاریخی صداقت مرکزی کردار یعنی مصنف کا عکس ادیبیت کے ساتھ موجود ہونا چاہیے۔ اردو ادب کی نثر کو دو حصوں میں بانٹا گیا ہے، افسانوی نثر اور غیر افسانوی نثر، جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں۔ تو افسانوی نثر کے تحت جو ہے داستان، ناول اور مختصر افسانہ جیسی اصناف آتی ہیں، جن کے غیر افسانوی نثر کے تحت مطلب اگر ہم بات کریں وہیں دوسری طرف غیر افسانوی نثر کی تو اس کے تحت خاکہ، انشائیہ، مضمون، مکالمہ، سفرنامہ، رپورتاج، سوانح اور خود نوشت کا شمار ہوتا ہے۔ اسی طرح خود نوشت جو ہے وہ غیر افسانوی اصناف ہے، ایک غیر افسانوی جو اصناف ہے اس کی ایک صنف قرار دی جاتی ہے۔ خود نوشت سوانح ایسی صنف ہے جس میں مصنف خود اپنی زندگی اور عہد کے حوالے سے ہمیں واقف کراتا ہے۔ یہ تمام واقعات جو ہے مبنی پر حقیقت، ان کے جو واقعات ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہوتے ہیں، اور اس صنف میں سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ خود مصنف کی ذات ہوتی ہے، جسے وہ قدیم اور کلاسیکی فن پاروں میں چاہے وہ منظوم ہو یا پھر منثور، اقوال اور ملفوظات کی شکل میں یا کہیں کہیں اپنے احوال کی پیشکش کے سلسلے میں مختصر اشارے ضرور مل جاتے ہیں، جیسے گلشن عشق، علی نامہ یا تذکیرے وغیرہ۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ اردو میں جو خود نوشت ہیں یعنی کہ جو سوانح ہیں قدیم یا کلاسیکی صنف نہیں ہے۔ اس صنف نے براہ راست انگریزی اور مغربی ادب کا خاصا اثر قبول کیا ہے۔ اردو کے ادبا اور شہیداؤں نے مغربی اصولوں کے پیش نظر اس فن کو قبول کیا اور اردو بہترین خود نوشتیں عطا کی ہیں۔
اس کے بعد ہم بات کریں گے کہ اردو میں جو خود نوشت ہے اس کی روایت کے بارے میں۔ تو اگر ہم دیکھیں تو اردو ادب میں جو خود نوشت ہے، جو سوانح کی روایت ہے، زیادہ طویل نہیں ہے۔ اس کی ابتدائی جو نقوش ہے وہ سفر ناموں، یادداشتوں، روز نامچوں وغیرہ میں ضرور ملتے ہیں، جن کی حیثیت بنیادی نہیں بلکہ زمینی ہے۔ 19ویں صدی کے اواخر میں اس کی ابتدائی نمونے موجود ہیں، جن سے مربوط زندگی کی تفصیل نہیں ملتی، اس لیے ان کو باقاعدہ خود نوشت نہیں قرار دیا جا سکتا ہے۔ البتہ 20ویں صدی کے آغاز میں اس صنف کو استحکام حاصل ہوا۔ خود نوشت کے ابتدائی نقوش کے طور پر گلشن عشق، علی نامہ جیسی منظوم داستانوں یعنی کہ مثنویوں، واجد علی شاہ کی منظوم آپ بیتی کو شامل کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ مولانا جعفر تھانیسری کی جو تصنیف ہے تاراج عجیب کالا پانی 1302 میں منظر عام پر آئی تو اسے باضابطہ طور پر اردو کی اولین نثری جو خود نوشت ہے کے طور پر تسلیم کیا گیا۔ محققین کے مطابق یہ سب سے پہلی شائع شدہ اردو خود نوشت تصنیف ہے جس میں انگریزوں کے ظلم و جبر کی تفصیل اور بابی تحریک کے کارگزاریاں شامل ہیں۔ جبکہ جو مظہر مہدی ہے، نساخ کی تصنیف سوانح عمری کو اولین خود نوشت تصور کرتے ہیں، حالانکہ ان کو ابھی اس کے سن تصنیف کا علم نہیں ہو سکا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ان کا خیال ہے کہ اردو میں اب تک جو ہے دستیاب خود نوشتوں میں عبدالغفور نساخ کی سوانح عمری کو اولیت حاصل ہے، اس کا سن تصنیف معلوم نہیں ہو سکا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ 1886 سے 1887 کے درمیان لکھی ہوگی، کیونکہ اس میں جو ہے 1885 تک کے حالات درج ہیں۔ 1910 میں داستان غدر کے عنوان سے ظہیر دہلوی کی خود نوشت منظر عام پر آئی، جس میں 1857 کے حالات، حادثات، دلی کی تباہی، امراؤ اور بادشاہوں کی قسم پرسی اور بدحالی کی تفصیل موجود ہے۔ اسی کے کچھ عرصے گزرنے کے بعد تذکرۂ غوثیہ بھی شائع ہوئی، جس میں تصوف کے مختلف سلسلوں اور معارفانہ نکات کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ 1919 میں خواجہ حسن نظامی نے آپ بیتی کے نام سے تصنیف پیش کی۔ یہ تصنیف خود ان کی زبان میں عرفان ذات کا بہی خطا ہے۔ اسی کی اپنی مذہبی حیثیت مسلم ہے۔ مذہبی نوعیت کی خود نوشت میں یہ سنگ میل کا درجہ رکھتی ہے۔ اس خطاب میں مصنف کی پیدائش، بچپن، تعلیم و تربیت، ایام جوانی کے ساتھ ساتھ اس عہد کے معاشرتی، علمی اور روحانی حالات کا بھی علم ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنے عادات و اطوار اور محاسن اور معائب کو بھی خاص عنوان میری اچھی بری خصلتیں کے تحت ذکر کیا ہے۔ 1943 میں نیرنگی بخت کے عنوان سے وزیر سلطان جہاں کی خود نوشت منظر عام پر آئی۔ یہ تصنیف میری اپنی کہانی کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ اس کا انداز افسانوی ہے۔ یہ ایک خاندان اور بعض گھرانوں کے حالات پر مشتمل ایک سچی کہانی ہے۔ خود نوشت کا ذریعہ محدود ہے مگر بے حد سادہ اور دلکش ہے۔ اس میں 19ویں اور 20ویں صدی کے ہندوستانی گھرانوں کی تہذیب اور ہندوستانی طرز معاشرت جھلکتی ہے۔ 1943 میں حکیم احمد شجاع کی خود نوشت خوں بہاں منظر عام پر آئی۔ اس خود نوشت کو اردو ادب میں بڑی قدر و منزلت سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس تصنیف مبالغہ، تضعیف اور تکلف سے پاک تھی اور صداقت بیانی اس کی بنیادی صفت تھی۔ مصنف نے تنہا اپنی ذات کو موضوع بنانے کے بجائے اپنے ساتھ ہر جگہ اپنے احباب اور اساتذہ کو رکھا ہے اور انہیں بنیادی ترجیح بھی دی ہے۔ اس کے بعد 1943 میں ہی
چودھری افضل حق کی خود نوشت میرا افسانہ شائع ہوئی۔ یہ مصنف کی سیاسی اور مذہبی افکار کی تفصیلی کہانی ہے، جس میں انہوں نے بڑی بے تکلفی سے اپنے حالات اور واقعات کا ذکر کیا ہے۔ اس کتاب میں ملک کے حالات، قومی اور سیاسی امور اور جدوجہد آزادی اور محبان وطن کی قربانیوں کا تذکرہ بھی اہمیت کا حامل ہے۔ 1945 میں شوکت تھانوی کی خود نوشت ماں بدولت شائع ہوئی، جس میں مصنف کی پیدائش، ابتدائی تعلیم، علمی اور ادبی زندگی اور ریڈیو لکھنؤ کے تعلق سے بہت سے واقعات اور حالات کو قلمبند کیا ہے۔ شوکت تھانوی ایک مزاحیہ نگار ہیں، لہٰذا مزاحیہ اسلوب اس کتاب کی بنیادی خصوصیت بن گئی۔ 1958 میں شاد عظیم آبادی کی خود نوشت شاد کی کہانی شاد کی زبانی منظر عام پر آئی۔ اس کتاب میں شاد کے خاندان، پیدائش، بچپن، تعلیم اور دیگر واقعات موجود ہیں۔ نیز اپنی نثر و نظم کی خصوصیات کو بڑی عمدگی سے اجاگر کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے حالات قلمبند کر کے اپنے شاگردوں کو اس کی اشاعت کا ذمہ داری سونپی تھی۔ وہ چاہتے تھے کہ یہ خود نوشت شاگرد کے ذریعے شائع ہو۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ یوسف حسن خاں کی خود نوشت یادوں کی دنیا 1967 میں منظر عام پر آئی۔ اردو خود نوشت کی روایت میں اپنے بیانات کو دلائل اور حوالوں سے استناد عطا کرنے کی باعث اس خود نوشت کی بنیاد اہمیت کی حامل ہے۔ 8 ابواب پر منقسم اس خود نوشت میں اپنے خاندان کی تاریخ، ہندوستان میں پٹھانوں کی آمد، اپنے 7 بھائیوں کے احوال، اپنے بچپن کے واقعات، تعلیم علمی کے دور، ملازمت کی تفصیلات اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی اور وہاں اپنی وائس چانسلر کے عہد کا ذکر بڑی صداقت سے تحریر کیا ہے۔ اپنے بھائی ذاکر حسین صاحب کا خاکہ اور ان کی شخصیت و کارناموں پر تفصیل اس خود نوشت کا حصہ ہے۔ 1970 میں جوش ملیح آبادی کی بے حد اہم خود نوشت یادوں کی بارات منظر عام پر آئی۔ یہ اردو کی اہم ترین خود نوشتوں میں سے ایک ہے۔ اپنے نائب اور محاسن دونوں کی بنیاد پر فنی اعتبار سے اس کو سنگ میل کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ خود نوشت 6 حصوں میں منقسم ہے۔ ان ابوابوں میں اپنے آباء و اجداد، بچپن، تعلیم و تربیت، عقیدہ و مسلک، ملازمت، شاعری اور معاشق و غرض زندگی کی تمام تفاصیل موجود ہیں۔ دلچسپ اور انداز بیان اس صنف کی اہم خصوصیت ہے۔ تمام تر معائب اور محاسن کے باوجود یہ اردو کی مقبول ترین خود نوشت ہے، جس کے بعد اردو میں خود نوشت تحریر کرنے کی جانب کئی ہستیاں رائج ہوئیں، جس میں کلیم الدین احمد کی خود نوشت اپنی تالاش میں 3 جلدوں میں مشتمل ہے، جس میں علم نفسیات کے ذریعے ان عوامل کا تجزیہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے جس سے ان کی شخصیت کی تعمیر و تشکیل ہوتی ہے۔ نے خود نوشت سے بد دلچسپی کے عناصر کو ختم کر دیا ہے۔ عتیق احمد صدیقی کی خود نوشت یادوں کے سائے 1974 میں شائع ہوئی۔ ایران اور مصر کے حالات اور واقعات، تہذیب و واقعات اور طرز معاشرت کے سبب یہ کتاب اہمیت اختیار کر لیتی ہے۔ اس کے بعد کلیم عاجز نے اپنی 3 خود نوشت سوانح ترتیب دی۔ وہ جو شاعری کا سبب ہوا 1976 میں اپنی پیدائش، وطن، خاندان اور بچپن کے حالات اور واقعات پر مشتمل ہے، جہاں خوشبو ہی خوشبو تھی۔ 1981 میں اس عہد کے سیاسی اور سماجی تصویر نظر آتی ہے جس سے مصنف کا تعلق ہے۔ 2 قوموں کے درمیان حیوانیت اور انتہا پسندی کی تصویروں کے ساتھ مسلم ہندو اتحاد کی کئی جھلکیاں بھی اس کے حصے بن جاتی ہیں، جبکہ 1952 میں ابھی سن لو مجھ سے تیسری خود نوشت کے طور پر سامنے آئی ہے، جس میں ماضی کے ہندو مسلم فسادات کا شکار ہوئے افراد اور
اعضاء کا تذکرہ بڑی دلشوزی سے کیا گیا ہے۔ عبدالماجد دریابادی کی تصنیف کردہ خود نوشت آپ بیتی شائع ہوئی، جس میں ایک ذہین اور بلند پایہ عالم و ادیب کی شخصیت کے حالات زندگی اور ان کے کارناموں کی تفصیل موجود ہے۔ 50 ابواب پر مشتمل اس خود نوشت میں بچپن سے جوانی تک کے تمام اہم واقعات کو تاریخی تسلسل و ترتیب کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ بچپن کی یادیں، طالب علمی کا دور، ایام شباب، عشق و محبت، گھر کی ذمہ داریاں، غرض سب کچھ اس خود نوشت کا خوبصورت حصہ بن گئی ہیں۔ اس اعتبار سے یہ خود نوشت ایک عمدہ اور فنی اعتبار سے مکمل تصنیف ہے۔ اس کے بعد مرزا ادیب کی خود نوشت ماٹی کا دیا بھی بے حد اہم تصنیف ہے، جو 1981 میں منظر عام پر آئی۔ اس میں مرزا ادیب کی 70 سال کی زندگی کا احوال موجود ہے۔ مصنف کے علاوہ دیگر احباب و اہل قلم کے حالات بھی قلم بند کیے گئے ہیں۔ اس خود نوشت کو 62 ابواب میں منقسم کیا گیا ہے۔ مصنف نے اس خود نوشت میں افسانوی رنگ قائم رکھا ہے۔ منظر نگاری، جزئیات نگاری، تشبیہ و اشتہارہ سے تصنیف مزین ہے۔ غرض یہ خود نوشت اپنے عہد اور مصنف کے احوال کی مکمل طور پر عکاس ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہی اپنی اس ویڈیو میں ہم نے دیکھا کہ جو خود نوشت ہے اردو میں، اس کا رواج جو تھا وہ کیسے شروع ہوتا ہے اور کیسے ترقی پاتی رہتی ہے۔ اس میں کچھ بہت اہم خود نوشت ہیں جس کے بارے میں ہم نے ذکر کرا ہے۔ امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی، اور اگر اچھی لگی ہے تو پلیز لائک اینڈ سبسکرائب کریں۔ تھینک یو سو مچ۔